نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد۔ جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اگلی سب کو مکمل کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ایک قیمتی مبارک اہم مجلس کے اندر ہم تمام کو جم کر جڑ کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہیں جائے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ 2-3 جمعہ سے ایک اہم مسئلے پر، ایک اہم عنوان پر ہماری گفتگو، بات اور بیان ہو رہی ہے۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ بہت گرما گرمی میں ہے۔ کون سا؟ وقف کا مسئلہ۔ وقف کیا ہے؟ اس قانون کے لاگو ہونے اور آنے سے کس کا کتنا کیا نقصان ہوگا، اور اس قانون کے نہ آنے سے کتنا بڑا فائدہ کن کا ہوگا، وہ تمام تر باتیں ہم تمام لوگوں کے سامنے آ کر گزر کر چلی گئی ہے۔ وقف گویا یہ آدمی کی، مسلمان کی، ہم لوگوں کی ملکیت سے کوئی چیز نکل کر سیدھا اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ جو چیز کے مالک ہم تھے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ چیز اٹھائی اور دے دی کہ اے اللہ اب اس چیز کا مالک میں نہیں، میری نسل نہیں، میرا خاندان نہیں، میری اولاد نہیں،
بس تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنا فلاں کھیت کا حصہ، زمین، دکان، گھر، فلاں چیز میں تیرے ملکیت میں دیتا ہوں۔ اب اللہ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، حالانکہ ہم بقرعید کے موقع پر قرآن مجید کے ایک آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھایا جاتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ، دل کا اخلاص، دل کی نیت، یہ اللہ کو پہنچتی ہے، اور یہی چیز اللہ کو ضرورت ہے۔ گویا کوئی بندہ کوئی چیز وقف کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی مرضی اور اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ چیز مخلوق کی خدمت میں کام لایا جائے اور اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب مخلوق کی خدمت کے تعلق سے بہت سارے کام ہیں کرنے کے، انہی میں سے ایک کام یہ اپنی ملکیت کی چیز اللہ کو دے دینا، اب وہ چیزیں استعمال میں ہوتی رہے، غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو، یتیموں کو، مستحقین تک جو جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یا عام مسلمانوں کو اس سے اس کا فائدہ پہنچتے رہے۔ گویا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات کے اندر ایک باغ حضور کی ملکیت میں آیا تھا جس کا نام ہے باغ فدق۔ کیا نام؟ وہ باغ، وہ کھیت، وہ فصل، وہ کھجور کے درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اسے وقف کر دیا۔ یا انبیاء کے لیے قاعدہ اور دستور یہ ہوتا ہے، کسی نبی کے انتقال کے بعد ان کی ملکیت یا ان کے اولاد کے اندر تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری امت کو اس سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ باغ فدق آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک امت کے لیے ایک وقف کی زمین، وقف کی ملکیت ہوئی، اس سے امت کو فائدہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وقف کیا، اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی چیز اٹھا کر اللہ کے حوالے کر دی اور وقف بورڈ کے حوالے کر دی۔ میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ملکت سے نکال کر اللہ کو اس کا مالک بنا دیا۔ اب آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کے انتظام کرنے والے ہیں۔ کس چیز کو کہاں لگانا، کس خرچے کو کہاں صرف کرنا، یہ آپ کے اب ہاتھ میں ہے۔ گویا آپ بھی اس کے مالک نہیں، وہ انتظام کرنے والے وقف بورڈ والے ہیں۔ تو اب اللہ چاہتے ہیں مخلوق کی خدمت کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے۔ بات بہت دور چلی جائے گی، میں اصل اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ اب جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہے وقف کا، وقف بورڈ کا، وقف کا، تو اس میں مسلمانوں کو اور خاص طور پر مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، قبرستان کو، عیدگاہ پر، سب پر نگاہ ہے کیسے ان چیزوں کو ہڑپ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے پورے کے پورے مسلمان مخالف ہو نہ جائے، اس لیے ایک شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے کہ وقف بورڈ والے بس اپنا فائدہ کر رہے ہیں، غریب فقیر مسلمانوں کا۔ بات صحیح ہے؟ یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں، سوال اٹھ رہا ہے، وقف بورڈ والے دھاندلی کر رہے ہیں، گھپلا کر رہے ہیں، وہ اپنا پال رہے ہیں پیٹ، کسی عام اور لوگوں کا چھوڑو، کسی عام مسلمان کا فائدہ ہونے دینے کے لیے تیار نہیں۔ گویا یہ مسلمانوں کے منہ میں ایک لالی پاپ تھمایا جا رہا ہے، ہم تمہارا بھلا کرنے والے ہیں، جو ہم لانا چاہتے ہیں اس میں مسلمان ہمارا ساتھ دے۔ اب ہمارے یہاں کے وزیر داخلہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں،
یہاں ہمارے عام زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ گرہ منتری. کون ہے بولو؟ ہاں، ان کا ایک بھاشن ہے سنسد بھون میں. انہوں نے کہا گویا مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بنانا، الو بنانا، پھر اپنا بھٹا بھن لینے کی کوشش کیسے کی جا رہی ہے، اور کئی مسلمان اس داؤ پیش کا شکار ہو کر شیطانی وسوسے میں مبتلا ہیں اور اپنی مساجد، اپنے مدارس کو بچانے کی حفاظت، وقف بچانے کی حفاظت نہیں، ان کے ہاں میں ہاں لگا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے سنو. گرہ منتری کا ایک بھاشن جس میں وہ کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں سن 1913 سے لے کر سن 2013 تک وقف بورڈ کے پاس 18 لاکھ ایکڑ زمین تھی. کتنی؟ 18 لاکھ کا تو بھی کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی ہو گئی. اب آگے امت شاہ صاحب کا کہنا ہے گرہ منتری کا، وہی 18 لاکھ بڑھتے 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 2024 یا 2025 تک 39 لاکھ ایکڑ زمین بن چکی ہے. اس میں پیسہ بھی آیا، پراپرٹی بھی آئی، سمپتی آئی، زمینیں بھی آئی، سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی. سن 2019 سے 1913 سے لے کر سن 2000 کتنی تھی بولو؟ 18 لاکھ. اور اب کتنی بنی؟ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت میں آئے 2013 اور 14 کے شروع میں. اب ہمارا منشا کیا ہے؟ 18 لاکھ ہم نہ نکو، ہم نہ اوپر کی، ہم نہ کتنے لاکھوں کا مسلمانوں کا گھوٹالا ہو رہا ہے بولو؟ نہیں آتا حساب. 21 لاکھ ایکڑ زمین وہ ہڑپنا چاہتے ہیں. اور واقعتاً ان کا جو کیلکولیٹر ہے، حساب ہے، دیکھنے کے اعتبار سے وہ صحیح ہے. 2014 کے بعد جتنا اسلام ہندوستان میں پھیلا اس سے پہلے غالباً نہیں پھیلا تھا. اور 2014 سے 14 کے بعد جتنا مدارس بنے، خانقاہیں بنے، درگاہیں بنے، مساجد کی آبادی بڑھی. مساجد کیونکہ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، ہندوستان چھوڑو پوری دنیا کے اندر ان خاص ایام اور سالوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی بھی بڑی نسل کے اعتبار سے، اور اسلام بھی پھیلا پوری دنیا کے اندر. اس کے اندر ملک ہندوستان بھی. گویا ہم مسلمانوں کو ایک بے وقوف الو بنایا جا رہا ہے. ہمیں 18 لاکھ ایکڑ زمین کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے سے ہے وہ رکھ لو. لیکن 2013 اور 14 کے بعد قانون بدل چکے ہیں، اب وہ تمہاری نہیں، اب وہ ہماری ہے. تو ہمیں کتنا دینا پڑے گا؟ 21 لاکھ. چلو یہ اوپر کے 21 لاکھ بھی تھوڑی دیر کے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. مجھے جو آج بیان کرنا ہے میں اس عنوان پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن 5-10 منٹ ایسے ہی چلے گئے. اب ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ مسائل جب سے شروع ہیں، جب سے احتجاج ہے یا ریلی ہے، جب سے پارلیمنٹ کے اندر بات اٹھائی گئی ہے، تب سے ایک سوال عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی آ رہا ہے، دل و دماغ کے اندر ایک سوال کھٹک رہا ہے. اگر 18 لاکھ ایکڑ زمین ہے تو مسلمانوں کا اس سے اب تک کیا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور وقف بورڈ نے ہم لوگوں کا کیا فائدہ؟ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں آتا، ذرا بولو آتا ہے. تو واقعات میں ایک سوال آنا بھی چاہیے، بلکہ یہ سوال چھوڑا گیا ہے میڈیا کے ذریعے ہمارے درمیان. یہ سوال تمہارے سامنے ہو اور تم وقف بورڈ کا ساتھ دینے کے بجائے ہم لوگوں کا ساتھ دے کر اپنی بربادی کے قصے اور کہانیاں خود اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے بن جائے. اب سوال یہ ہے وقف بورڈ نے ہم لوگوں کے لیے کیا کیا؟ تو اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. وقف بورڈ ایک نام ہے، ایک کمیٹی کا، ایک منتظمین کا، انتظام کرنے والوں کا. ان کے پاس ان کے شہر، ان کے گاؤں، ان کے قصبے، ان کے صوبے کے اعتبار سے ان کے پاس ان کی زمین مستقل ہوگی وقف کی، لیکن پورے ہندوستان کے اعتبار سے ان کے پاس وقف بورڈ میں یہ نوند ہوگا
کہ فلاں ایک سنبا کے اندر وقف کے اتنے مساجد ہیں، بلکہ ہر مسجد وقف میں شمار ہوتی ہے، عیدگاہ وقف میں شمار ہوتا ہے، قبرستان وقف میں شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح درگاہ اور درگاہ کی زمینیں کس چیز میں شمار ہوتی ہیں؟ اب ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں اس مسجد کو کتنا کھیت ہے؟ کتنے؟ 6 ایکڑ کھیت ہے۔ اب دینے والے نے اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کو دیا، یہ جو مسجد کی جگہ ہے اور پورا مسجد کی جو ڈھانچہ اور عمارت کھڑی ہے، یہ جگہ سے لے کر پوری مسجد وقف میں آ گئی۔ میں امام ہوں تو یہاں میرا بیان ہوتا چلتا ہے، میں اپنے اعتبار سے اٹھایا یہ مسجد آج کس کے، میں اپنے نام پر کریا نہیں تو کسی اور کے نام پر کریا، کرے تو بھی اگر دھاندلی کر کو میں کریا یا کوئی کرے تو اس کا گناہ اللہ کی عدالت میں اس کا جرم پکڑا جائے گا، وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور اتنی بری اور بدترین سزا دی جائے گی جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں، اپنی زمین ہو یا پوری قوم کی زمین ہو، 7 زمین اور 7 آسمانوں کو گلے کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ لے کر قیامت کے میدان میں پھرتا رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو مسجد۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے گاؤں میں کتنے مساجد ہیں؟ 3 ہیں۔ تینوں مسجد کو کھیت ہے یا ایک ہی مسجد کو کھیت ہے؟ ایک ہے، 2 کے پاس نہیں ہے۔ اب وقف بورڈ کے پاس اتنی زمینیں ہے کہاں سے؟ اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، فائدہ کس کو تھا اور کون اس مسئلے میں آگے ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ زمین فقط جامع مسجد کے پاس ہے، 2 مسجدوں کے پاس نہیں ہے، تو مساجد کے اعتبار سے تینوں تو مساجد شامل ہوئے، لیکن فائدے کے اعتبار سے بلکہ الا ماشاء اللہ پورے ہندوستان میں ایسے بہت کم مساجد ہیں جن کے پاس ان کی پراپرٹی کے اعتبار سے یا ان کے مسجد کے فائدے کے اعتبار سے کھیت ہو یا زمینیں ہو یا دکان، بہت کم شمار ہوں گے۔ اب زمین اتنی بڑی ہے تو کہاں ہے؟ میں وہاں تک آپ کو لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ 2-3 ایکڑ کے اندر، سمجھ لیجیے زیادہ سے زیادہ 10-20 ایکڑ کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی عمارت، اس کے لیے مستقل کوئی کھیت کے اعتبار سے کاروبار نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ مدارس چلائے جائے تو قوم کے چندے پر چلایا جائے، تو ان کے انکم کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وقف کی وہ جو مدارس کی زمین ہے اس کا شمار بھی وقف اور وقف بورڈ میں ہو رہا ہے، لیکن ان مدارس کے پاس دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زمین نہیں، وہ تو بچوں کے کھیلنے کے لیے، بچوں کے رہنے سہنے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے جو عمارتیں قائم کی گئی ہیں وہ عمارت پھر زمین وقف اور وقف بورڈ کے اندر شمار ہو رہی ہے۔ ایسے مساجد جن کے پاس مستقل کھیتوں کے اعتبار سے زمین ہے یا دکانیں ہیں، الا ماشاء اللہ پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر بہت کم ہے۔ تو ہے زمین اتنی کہاں؟ وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ قبرستان ہے، قبرستان میں کھیتی کر کے فائدہ اٹھایا نہیں جاتا، عیدگاہ ہے، عیدگاہ کے اندر کھیتی کر کے فائدہ اٹھایا نہیں جاتا، لیکن ان تمام چیزوں کا شمار بھی وقف میں ہوتا ہے۔ ان تمام مدارس کو لے کر، مساجد کو لے کر، خانقاہوں کو لے کر، قبرستان، عیدگاہ، اتنی زمینوں کو لینے کے بعد بھی 18 لاکھ ایکڑ زمین نہیں پہنچتی۔ بٹو 18 لاکھ ایکڑ زمین پھر ہے کس کے پاس؟ ہے کس کے پاس؟ یا اسی طرح شوشہ چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ علماء رہے ہیں اور گالیاں بھی علماء کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک تمہیں سوچتے کیا؟ وقف بورڈ والے کرے کیا؟ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ والوں کو اٹھنا پڑا۔ وقف بورڈ کے اندر جتنے بھی ممبر ہیں الا ماشاء اللہ اس میں کوئی عالم ہوگا، بلکہ پورا کا پورا دوسرے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور وقف بورڈ کے اندر کوئی عالم بھی ہو تو ان کا کام بیان کرنا وتاچ، اس کی انکم کیا، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس کا حساب کتاب مولانا نہیں رکھنے کا، مفتی صاحب نہیں رکھنے کا، تمہیں بیان کرو، زبردست بیان کرو، تھوڑا بہت تنخواہ دیتے ہیں، فتوا دو، مسئلہ بیان کرو، یہ علماء کا کام ہے۔ کہاں سے آ رہے، کہاں جا رہے، ہم نہ پوچھنے کا تمہیں نہیں، بیان کرو، کیا کرتے ہیں تمہیں، کیسا بیان کرتے ہیں،
تمہارے لیے بڑی کرسی بھی ہمیں لا کو رکھتی، بڑا اسٹیج بھی، یہ میری باتیں نہیں۔ ایک قریب میں ہمارے یہاں ایک شہر ہے، وہ شہر کا قصہ بعد میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ بیلگام کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، قاضی شہر بیلگام مفتی عبدالعزیز صاحب۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں وقف بورڈ کا ممبر تھا، بلکہ صدر تھا، مجھے لوگوں نے ایسا راستہ دکھایا کہ اس راستے سے نکل کر بھی میں بیلگام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مطلب وقف بورڈ سے مجھے ایسا باہر کر دیا گیا۔ کیوں باہر کر دیا گیا؟ اس جگہ کے اندر 700 ایکڑ زمین وقف کی ہے، 250 ایکڑ زمین دوسروں نے قبضہ کیا۔ میرا منشا تھا جو وقف بورڈ کے لوگ بیچ کر کھا رہے ہیں، اس زمین کو کیس لڑ کر پھر اندر وقف میں لایا جائے، امت کا فائدہ کیا جائے۔ اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی کرسی اور اپنا عہدہ، کون بول رہے ہیں؟ میں بہت ہندوستان کے کسی دوسرے حصے کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہی بیلگام ضلع کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسی شخصیت کا میں نے نام لیا کہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ زمینیں اتنی بڑی ہیں کہ ان کے پاس مساجد کے پاس بھی نہیں، مدارس کے پاس بھی نہیں، خانقاہوں کے پاس بھی نہیں۔ تو پہلے یہ سلسلہ جاری تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، سلسلہ ایسا چلایا دین کی خدمت اور دین کو پھیلانے کا۔ وہاں سے چلتے 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 ملک ہندوستان کا ایک ماحول کبھی ایسا بنا تھا، نام لینے کے اعتبار سے بھی کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ تو کوئی بغداد سے، کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی کوفہ سے، کوئی بصرہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اولیاء کو اٹھایا اور ان کو خواب کے ذریعے یا الہام اور کشف کے ذریعے اطلاع دی گئی، ملک ہندوستان کے فلاں علاقے میں آپ کو جانا ہے اور جا کر وہاں دین کی دعوت دینا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے۔ وہ اولیاء کرام، ان کے پاس جھولی ہوتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، چلتے 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 اپنے مقام پر پہنچتے تھے، کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا ان کی کشف اور کرامت اور ان کی دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوا بادشاہ کا کوئی اولاد، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا بہت سالوں سے بیمار ہے اور تندرست ہونے کے لیے تیار نہیں، اس ولی کا گزر وہاں سے ہوا، اس بادشاہ کو معلوم پڑا کہ فلاں کشف الہام والے بزرگ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے جا کر دعا کروایا، دم کروایا۔ تو دیکھتے دیکھتے وہ بچہ اپنے بستر سے کھڑا ہو کر باپ کے سامنے کھیلنے کودنے لگا۔ بادشاہوں نے، نوابوں نے، یا اسی طرح جو لوگ مسلمان ہو کر اولیاء اکرام کی خدمت میں آتے تھے، ان اولیاء اکرام کو کئی زمینیں ان کے نام پر کر دی جاتی تھی۔ وہاں سے جو آمدنی نکلتی تھی اولیاء اکرام کے خانقاہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اولیاء اکرام کے خانقاہیں ان زمینوں سے چلتے تھے اور لنگر لگا ہوا رہتا تھا کہ ہر روز صبح شام 2-3 کا وقت اولیاء اکرام کے یہاں دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا، بلا تفریق و مذہب و ملت آئے کھا کر چلے جائے۔ اپنے دسترخوان پر جب کھانا کھلائیں گے تو کٹر سے کٹر لوگوں کا دل بھی نرم ہو جاتا تھا، وہ کٹر لوگ آ کر ان کے قدم بوسی اور ہاتھ بوسی کے لیے لگا کرتے تھے۔ زمینیں ان اولیاء اکرام کو ملا کرتی تھی۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مزارات بنے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں مساجد کے پاس جگہ نہیں، مدارس کے پاس نہیں، خانقاہوں کے پاس نہیں، لیکن سب سے زیادہ زمینیں ایکڑ اور 100 ایکڑ کے قریب زمینیں کن کن کے پاس ہیں؟ ہے بات سمجھ میں آئی حاجی صاحب؟ اصل مین مدعا یہ ہے، درگاہوں کے پاس سب سے زیادہ جگہ اور زمینیں ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی اور ہی، اور احتجاج میں آؤ کہے تو کسی گالا پڑ رہے ہیں؟ ابھی وقف بورڈ کو ابھی چایا ہوا ہے، سمجھا؟ اسے بھی وہ کون ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء کو ابھی معلوم پڑا، اور وہاں حالت ایسی ہے پیچھے سے کچھ لوگ جا کر دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دینے والے بھی یہی لوگ۔ آپ لوگ مسئلہ سمجھ رہے ہوں گے، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ اگر یہ مسئلہ اور یہ حکم آیا اور یہ قانون بن کر آیا
تو درگاہ کی زمین بھی گئی، درگاہ بھی گئی، قبر بھی گئی، قبرستان بھی گیا، عیدگاہ، سب کچھ گیا۔ اب آپ کہیں گے اتنے بڑے درگاہوں کے پاس کہاں آئیں گے مولانا، کیا بھی پھینک رہے ہیں؟ نہیں، قریب ہی میں ہمارے یہاں بہت قریب ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس کے پاس 700 ایکڑ زمین اب موجود ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا شینگا، نامعلوم ہے وہ کون سا ہے، آپ تحقیق کر لو، بہت قریب ہے یہاں سے، ایک 50 60 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور سب سے زیادہ زمین درگاہوں کے نام پر 700 750 ایکڑ زمین ہے۔ اور مفتی عبدالعزیز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 250 ایکڑ زمین غبن کی گئی ہے، گھوٹالہ کر کے بیچ دی گئی ہے۔ پھر ایسے مسلمان اس طرح کر رہے ہیں، اگر اس وقت ہم لوگ وقف کا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء کا ساتھ نہیں دے تو لگے گی آگ سب کے گھروں کو، سب کا نمبر آئے گا۔ ابھی اتراکھنڈ کے حالات سننے میں آیا، 180 مدارس کو سیل کر دیا گیا۔ کتنے؟ اور چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں، مکتب کی طرح اس کی عمارتیں بڑی بڑی، ایکڑ 2 ایکڑ 2-3 ایکڑ کے اندر مدرسہ پھیلا ہوا ہے۔ سیل لگا کر گئے، کاغذات دکھاؤ، کاغذات بھی دکھائے گئے، جس نے آپ کو زمین وقف کی ہے اس کا کاغذ دکھاؤ، جو کہاں چلانے لے، ابھی کا بولو تو دکھا سکتے ہیں، جس نے دی ہے وہ۔ کئی مدارس پر تالے لگ رہے ہیں، بلکہ یوں دیکھنے میں ملا ایک جگہ قبرستان کے باہر مسلمان لاش لے کر کھڑے ہیں، اندر جانے کی اجازت۔ ہاں، اس وقت ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ سب ساتھی فکر کریں گے؟ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ جمعہ اعلان کیا کیا گیا تھا، کس جمعہ میں ہمیں احتجاج کے لیے جانا ہے؟ تاریخ آئندہ جمعہ کو ہے نا؟ ہاں، 2 مئی آج ہے، تو آج جمعہ کے فوراً بعد 3 بجے وہ ریلی نکلنے والی ہے۔ ایسا نہیں ابھی بیان شروع ہونے والا ہے، لے 3:30 کو پہنچیں گے، 4 کو پہنچیں گے، 4:30 5 کو نہیں، اس سے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پھر ایک جگہ سے مجمع عام کی شکل میں نکلے، اس احتجاج میں شامل ہو کر جہاں تک پہنچنا اور جہاں جا کر میمورنڈم دینا ہے، سب ساتھ رہ کر پھر ساتھ نکلیں گے، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس لیے شاید بہت سارے لوگ کھانا کھا کر آ چکے ہوں گے، کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ جو نہیں کھائے تو 3 بجے کچھ بھی کر کے پنچ محلہ قبرستان ہال جو عمر مسجد ہے اس کے سامنے پہنچنے کی تمام ساتھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وقف کی حفاظت میں ہم تمام کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غیب سے اللہ ان مسائل میں مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔